آنگن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سبحان اللہ. پہلی درسگاہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سہارا کا پہلا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین کی وفاداری کو، ان کی کیئر کو، ان کے احساس کو عمر بھر یاد رکھا. گویا بتایا کہ عورت کا ساتھ مرد کی نبوت نفس کو سنوارتا ہے. پھر حضرت عائشہ علم، ذہانت اور محبت کی رفیق، ان سے حدیث کی صورت میں آدھا نصف دین کا حصہ ہم تک آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی، انہیں مسجد کی دیوار سے ٹیک دے کر حبشیوں کا کھیل دکھائے. جی، پردے کے ادب میں محبت کی تماشا بینیاں سکھائیں. جی، اور پھر فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے، کپڑا سی لیتے تھے، جوتا مرمت کر لیتے تھے. یہ صرف انکسار نہیں تھا، یہ جمال نبوت ہے جس نے گھریلو خدمت کو عبادت بنا دیا. تو کبھی جب ہم یہ سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم ان سنتوں کے اوپر عمل پیرا کو نہیں ہونا پاتے. جی، گھر کی صفائی میں حصہ بٹا دیجئے، اپنا کام خود کر دیجئے، یہ بھی سنت رسول ہے اور اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی بھی مکتبہ فکر کا. یہ سنتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی عورت ذات کو اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، خادم پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ صرف روایت نہیں ہے، یہ مردانگی کی نئی تعریف ہے. مردود وہ ہے جو قوت ضبط میں نہیں رہتا، جی، جو ضبط نہیں کر پاتا. اور پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا، ہائے ہائے، وہ در، وہ موتی جہاں سے ادب، باطنی ادب پھوٹتا ہے، جن کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آنے پر کھڑے ہوتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے. جی، بیٹی کو اتنی عزت اور تکریم دینا کہ اس کے آنے پر کھڑے ہو جائیں، یہ سنت ہے نا. حدیث کے اوپر آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ ضعیف ہے، مستند نہیں ہے، راوی کون ہے، یہ تو سنتیں ہیں. اولاد کو بھی عزت دے دینا، ان کے لیے کھڑے ہو جانا. ہاتھ چومتے تھے. کتنے باپ ہیں جو بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہوں، اس کا ہاتھ چوم لیتے ہوں. یہ سنت کون پوری کرتا ہے کہ بیٹی کے بیٹھنے کو اپنی چادر بچھا دیتے. یہ سکھایا ہے ہمارے کریم آقا نے. یہ آپ کی سنت ہے کہ باپ کی غیرت بیٹی کی عزت سے جڑتی ہے. اس کی آواز سننا عبادت ہے، اس کی تکر پہ ہاتھ رکھنا صدقہ ہے. اور پھر وہ بشارت کہ جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کی کفالت خیر سے کی، اس کے لیے جنت کافی ہے. یوں بیٹی بوجھ نہیں رہتی، نجات کی راہ ٹھہری. اور ماں کا حق وہ تو سب سے ہی بلند کر دیا گیا نا. جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کریں تو فرمایا تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں اور پھر تیرا باپ. اس نے تو گھروں کے طرز بدل دیے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی. جی، بیوی
کہ دل میں سکینت رکھتی، بیٹی کے ماتھے پر عزت رکھتی۔ اللہ اللہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہم تمام مسلمانوں کی ام المومنین ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ مشاورت پر قائم تھی۔ حدیبیہ کی گھڑی میں ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی رائے نے امت کی عقدہ کشائی کی۔ غصہ آیا تو سکوت، اختلاف ہوا تو نرمی، اور غیرت ہو تو عدل۔ یہ وہ آداب ہیں جن سے رشتہ ازواج بنتا جڑتا اور سنورتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیشوں سا نازک دل ہے، نرمی کرو۔ یہ کوئی کمزوری کی تعبیر نہیں ہے۔ شیشوں سا نازک دل ہے یعنی حساس اتنا ہے، اس کی سینسٹیوٹی کی حفاظت کرو، اس کی حساسیت کو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو زبردستی کے نکاح کو رد کیا ہے، عورت کے رضامندانہ اختیار کو اصل اقرار قرار دیا ہے، مہر کو حق سمجھایا ہے، جہیز کی نمائش کو سنت کے خلاف مزاج بتایا ہے۔ یہ سنت ہمیں نہیں نظر آتی۔ جب ہم نمائشیں کرتے ہیں جہیزوں کی تو یوں نکاح کو محبت کی امانت بنا دیا، سوداگری نہیں رہنے دی۔ مدینہ کی گلیوں میں عورتیں فقط گھر پہ ہی نہیں رہتی تھیں، شہر کی تربیت میں شریک تھیں۔ سمیہ رضی اللہ عنہا صبر کی پہلی شہید ہوں، تو تاریخ نے لکھا کہ عورت کی ثابت قدمی دین کے ستونوں میں سے ہے۔ احد میں ڈھال بن کر کھڑی رہیں، جہاں ضرورت پڑی عورت شجاعت سے پیچھے نہیں ہٹی۔ حضرت اسماء بنت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے راستے میں رسد بن گئیں۔ اللہ اللہ، کتنی طبیب بنی۔ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو تعلیم میں مہارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مہارت سے دیگر خواتین کو سکھانے کا اہتمام فرمایا، اسکل ڈیولپمنٹ کا اہتمام فرمایا۔ حضرت خولہ جب گھریلو ایک مسئلہ اٹھایا تو آسمان سے آیت اتر آئی تھی، یعنی عورت کی فریاد عرش تک سنی گئی۔ یہ بتا دیا گیا کہ عورت کی آواز محض سن لی جانے کی نہیں ہے، سنا جانے کی مستحق ہے، اور فیصلہ حقوق پر ہوگا، یہ جذبات پر نہیں ہوگا۔ روحانی سفر میں بھی عورتیں آگے دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی دعا ہے کہ اے رب، میں تیرے ساتھ بس تیرے لیے محبت کرتی ہوں۔ تو عشق خالص کی جتنی مضبوط تعلیم، جتنے گہرے نقوش چھوڑنے والی تعلیم حضرت رابعہ بصری نے عطا کی، اتنی تو کوئی اور نہیں کر سکا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کی روایت و فقہ، وہ علم کا دریا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ الزہرا، آپ کے زہد، آپ کے علم، تصوف کی اصل فریگرنس سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات مبارکہ سے، اس کی خوشبو، آپ کا جتنا بھی صوفیوں کا زہد ہے، یہ سیدہ کی خیرات ہے۔ یہ علم جو ہے وہ سیدہ کی خیرات ہے۔ صوفیاء نے لکھا کہ محبت کی دلیل خدمت ہے، اور خدمت کی پہلی منزل گھر ہے۔ جو مرد گھر میں نرم نہیں، وہ خانقاہ میں بڑے ذکر سے کبھی بھی روشن نہیں ہوتا۔